قرآن تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اور کلام الہی ازلی ابدی اور قدیم ہوتا ہے، نہ کبھی مٹتا ہے نہ کبھی مٹ سکتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ صحابی جن کا ذکر جمیل میں آج کرنے والا کر رہا ہوں، اسلام جب پھیلا دنیا بھر میں تو ایک بڑا مسئلہ پیش آیا کہ عرب کے لوگ تو عربی داں تھے، قرآن غیر منقوط تھا، قرآن میں اعراب نہیں تھا، زبر زیر پیش نہیں تھے، نقطے نہیں تھے۔ عرب کے لوگ عربی دانی کی وجہ سے آسانی سے پڑھ لیتے تھے۔ جب قرآن عجم میں پھیلا، آج دیکھ لیجیے آپ، زبر لگا ہے، زیر لگا ہے، نقطے لگے ہیں، تب بھی کتنا مسلمان صحیح قرآن پڑھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں لگے ہوتے تو کیا عالم ہوتا؟ اب ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا کہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے اعتبار سے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کو لکھنا شروع کر دیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا حفظ قرآن کا اور جمع قرآن کا۔ صحابہ کے مشورہ سے سب سے پہلے باضابطہ طور سے قرآن کے سارے نسخوں کو ضبط کر کے ایک نسخہ میں قرآن مقدس کو جمع کیا اور پابندی لگا دی کہ اب پوری دنیا میں جہاں بھی ہوگا یہی نسخہ پڑھا جائے گا، اسی نسخہ کے مطابق لکھا جائے گا، اسی نسخہ کے مطابق قرآن کو آگے پھیلایا جائے گا۔ تو قرآن کے تحفظ کا کام، جمع قرآن کا کام صحابہ کے مشورہ سے قیامت تک کے لیے جنہوں نے سب سے پہلے محفوظ کیا وہ صحابی رسول ہے جن کی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے، اگر جمع قرآن کا کام نہیں ہوتا، الگ الگ نسخے ہوتے تو اختلاف ہو جاتا، پھوٹ پڑ جاتی، مسلمان کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا قرآن کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا نقطہ اتحاد تو قرآن ہے۔ معلوم ہے ان سارے فضائل کا جامع کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر نقل فرمایا۔ غور سے میری باتیں سنیں، سینوں میں محفوظ کریں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کرو، تاکہ جو گڑھی ہوئی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے یا کچھ لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے تمہاری حفاظت ہو سکے۔ تاریخ الخلفاء مستند کتاب، راوی روایت کرنے والے ایسے مستند جنہیں شیر خدا مولا کائنات کہتے ہیں۔ وہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ ذو الکریم اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضرت علی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ کیا میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اور کن سے فرما رہے ہیں؟ ان سے فرما رہے ہیں جن کی شان امام عشق و محبت نے بیان فرمایا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوسالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اس حدیث شعر کی تشریح سمجھ میں آ جائے گی مولا علی کی روایت سے۔ مولا علی فرماتے ہیں جس مقام پہ، جس منزل پہ، جس جگہ پہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں موجود تھا، صحابہ موجود تھے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کن سے؟ جامع قرآن سے۔ کن سے؟ جن کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک، راوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، حضرت صدیق اکبر آئے، اسی کیفیت میں ہے، عمر فاروق آئے، اسی کیفیت میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسا شخص آیا جس شخص کے بارے میں آقا نے فرمایا
میرے آقا نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا کہ مردوں اور عورتوں میں ان سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا نہ گیا۔ اس شخص کے بارے میں، اس صحابی کے بارے میں نبی نے فرمایا، اپنی بیٹی کا نکاح کر کے، بیٹی ام کلثوم، میں تمہارا نکاح اس مرد کے ساتھ کر رہا ہوں جو شکل و شباہت میں میرے جد امجد حضرت ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ہے، جو شکل و شباہت میں تمہارے باپ محمد عربی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہ میرے آقا نے صحابی کے بارے میں فرمایا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، نبی لیٹے ہیں، صدیق اکبر آئے اپنی حالت میں ہے، عمر آئے اپنی حالت میں ہے، آنے والے آئے، جامع قرآن آئے، داماد پیغمبر آئے، یعنی امیر المومنین عثمان غنی آئے، ذوالنورین آئے، داماد پیغمبر آئے، اسلام کے سب سے بڑے سخی آئے، اسلام کے سب سے بڑے دولت مند آئے، اسلام کے اس زمانے کو بھوگ پتی آئے۔ جیسے انٹری مارا، میرے آقا اٹھے، کپڑا وغیرہ درست کر کے بہت آرام سے بیٹھ گئے۔ اب باتیں ہونے لگی، محفل برخاست ہو گئی۔ عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ فدا کے ابی و امی، صدیق آئے آپ اپنی حالت میں رہے، عمر آئے اپنی حالت میں رہے، جب عثمان آئے آپ سنبھل کر بیٹھے بھی، کپڑوں کو بھی درست کیا۔ حضور کوئی بات؟ میرے آقا فرماتے ہیں، رسول گرامی فرماتے ہیں، اے عائشہ اس عثمان سے میں بھلا کیوں نہ حیا کروں جس عثمان سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس عثمان سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اس عثمان سے میں کیوں نہ حیا کروں؟ اس لیے عثمان آئے، میں سنبھل کر کے بیٹھ گیا، اپنے کپڑے وغیرہ کو درست کر لیا، کیونکہ عثمان سے حیا کرنا ضروری ہے، کیونکہ عثمان سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں اسی صحابی کی جنہیں عثمان غنی ذوالنورین کہتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں، اسلام کا تیسرا خلیفہ کہتے ہیں، جن کی شہادت یہ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں جمعہ کے دن بعد نماز عصر بڑی ظلم سے ہوئی۔ بہت خطرناک ہے حضرت عثمان غنی کی بھی داستان، ان کی شہادت کی داستان۔ 12 سال جنہوں نے خلافت کیا بڑی شان و شوکت کے ساتھ، مگر عالم غیب نبی نے خبر دے دی تھی پہلے ہی کہ عثمان تم شہید کیے جاؤ گے۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ نبی باغ میں بیٹھے ہیں، عالم غیب نبی باغ میں بیٹھے ہیں، ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں موجود تھا، دروازہ کھٹکھٹانے والوں نے کھٹکھٹایا، آقا فرماتے جاؤ دروازہ کھولو انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ کہتے ہیں میں نے جب دروازہ کھولا دیکھا صدیق اکبر ہے، میں نے بشارت دے دی۔ پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آقا نے فرمایا جاؤ اسے بھی جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا دیکھا عمر بن خطاب موجود ہیں، میں نے انہیں جنت کی بشارت دے دی۔ اب تیسری مرتبہ کسی نے کھٹکھٹایا، آقا فرماتے ہیں جاؤ دروازہ ان کے لیے کھولو اور ان سے کہو کہ جو مصیبت آنے والی ہے ان پر صبر کی وجہ سے تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں نے جب دروازہ کھولا دیکھا کوئی اور نہیں داماد پیغمبر حضرت عثمان غنی ذوالنورین آ رہا ہے، جن کی شہادت کی خبر، مصیبتوں پر صبر کی خبر اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دی۔ اسی صحابی کے بارے میں مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں اے عثمان میں نے تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا رقیہ کا، ان کا انتقال ہو گیا، میں نے ام کلثوم کا تم سے نکاح کیا۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے سنا کہ میرے آقا فرماتے عثمان یہ تو ایک دو بیٹی تھی، اگر میری 40 بھی بیٹیاں ہوتی تو یہ کہ بعد بگڑے اے عثمان ان سب کا میں تم سے نکاح کر دیتا، یہاں تک کہ کوئی نہیں بچتی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی 2 بیٹی کا نکاح کہ اگر 40 بھی بیٹی ہوتی اے عثمان میں ساری بیٹیوں کا تم سے نکاح کر دیتا۔ اسی عثمان غنی سے نکاح کرنے کے بعد میرے آقا نے وہ جملہ فرمایا تھا جس کو میں نے پہلے بیان کیا۔ حضرت رقیہ سے پہلے نکاح ہوا، ٹھیک غزوہ بدر کی جب فتح کی خبر آئی
حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ کی تیمارداری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، مگر اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی کو بدری صحابہ میں شمار کیا، نہیں جانے کے بعد بھی، اور غزوہ بدر میں جو مال غنیمت ملے ان میں سے حضرت عثمان غنی کو حصہ بھی دے دیا۔ یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی مختار ہے، اگر کوئی شخص نبی کے کام میں رہے تو گویا وہ خدا ہی کے کام میں ہے، دین ہی کے کام میں ہے، کیونکہ عثمان غنی نے حضرت رقیہ کی عیادت کے لیے مدینہ میں ٹھہرا تھا اور نبی کی اجازت سے ٹھہرا تھا، بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میرے آقا نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے فرمایا۔ تو یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی اتنی عظمتیں ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر میرے آقا تک کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹی آئی ہو۔ وہ خوش نصیب صحابی اگر کوئی ہے تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین ہیں کہ عام نبی نہیں، سید الانبیاء کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں۔ کسی کو یہ مرتبہ کائنات میں ملا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ عثمان غنی ہیں کہ جب عرب کے لوگ، مدینہ کے لوگ پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، پتے کھا رہے تھے، دولت مند امیروں بات سنو، اگر اللہ نے دولت دیا ہے تو عثمان غنی کا صدقہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، ورنہ تم بھی چلے جاؤ گے، تمہاری دولت بھی چلی جائے گی، پتہ نہیں چلے گا۔ اگر دولت اللہ نے دیا ہے تو عثمان غنی کا غلام بن جاؤ۔ لوگ مدینہ میں پتے کھا رہے ہیں، ان پتے کھانے کے دور میں اگر کوئی شخص 1 کروڑ سے زیادہ اس زمانے میں نبی کی بارگاہ میں دین کے فروغ کے لیے 1 کروڑ سے زیادہ چندہ دیتا ہے، وہ کوئی اور نہیں، عثمان غنی ہے۔ اور یہ بخاری شریف، مسلم، ترمذی، جس حدیث پاک کو اٹھائیے، غزوہ تبوک کا بیان پڑھیے، جنگ تبوک کا بیان پڑھیے، مدینے کے لوگ پتے کھا رہے ہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں، پینے کی کوئی کھجوروں تک نہیں ہے۔ نبی مسجد نبوی کے منبر پہ ہیں، دین کے لیے میرے آقا چندہ فرما رہا ہے کہ جنگ میں جانا ہے، اخراجات کی ضرورت ہے، سامانوں کی ضرورت ہے، لہذا اللہ کے راستے میں دو۔ نبی ترغیب دے رہے ہیں، عثمان غنی کھڑے ہوئے، عالم کیا ہے؟ تکلیف کا، غربت کا، کہ لوگ پتے کھا رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا چندہ دو۔ عثمان غنی کھڑے ہوئے فرماتے حضور 1000 اونٹ ساز و سامان خرچ کے ساتھ میرے طرف۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ۔ دوسری بار پھر نبی نے فرمایا جمع کرو جمع کرو جمع کرو۔ پھر کھڑے حضور 200 عثمان کی طرف سے، پالان ماں ساز و سامان کو۔ پھر آقا فرماتے ہیں لاؤ پیش کرو، اور ضرورت ہے۔ عثمان غنی کھڑے ہوئے فرماتے حضور 300 ماں ساز و سامان کے، پالان کے، عثمان غنی کی طرف۔ اور تفسیر معالم کی روشنی میں بہت سارے صحابہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی نے اس موقع پر جب لوگ پتے کھا رہے تھے 1000 اونٹ ماں ساز و سامان کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، اور 1000 درہم اپنے دامن میں لا کر نبی کی گود میں ڈال دی، اور فرمایا حضور یہ عثمان کی طرف سے ہے۔ جب اللہ کے نبی سرور کائنات کی بارگاہ میں عثمان نے اپنا تعاون پیش کیا، میرے آقا منبر سے فرمانے لگے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه اليوم، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه اليوم۔ اب عثمان کو کچھ نقصان ہوگا ہی نہیں جب تک وہ زندہ رہے اور کچھ بھی کرے۔ 1000 اونٹ، 1000 درہم کی مالیت اگر اس زمانے میں جوڑو گے مسلمانوں، 1 کروڑ سے پلس، کروڑ سے پلس۔ پتے کھانے کا دور میں 1 کروڑ جو رب کی راستے میں چندہ دے اس کو عثمان غنی کہتے ہیں۔ ان سے زیادہ اسلام میں کسی نے چندہ دیا ہی نہیں ہے۔ تو امیروں کو ان سے سبق لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟
ایک دوسرا موقع ہے، ایک موقع ہے، ایک اور موقع ہے۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے، تمام کنووں کا پانی کھارا ہے، پینا مشکل ہے۔ 4 کلومیٹر دور پر روما نام کی ایک جگہ ہے، وہاں ایک میٹھا کنواں ہے، یہودی کے قبضے میں ہے، پانی فری میں نہیں دے رہا ہے، مسلمان کشمکش کے عالم میں ہے، پانی بیچ رہا ہے، خرید کر کے مومنین کو پینا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے خواہش ظاہر کی، کاش کو ایسا ہوتا وہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کو وقف کر دیتا۔ خبر عثمان غنی تک پہنچی، جیسے خبر عثمان غنی تک پہنچی سیدھے یہودی کے پاس پہنچے، فرمایا کنواں بیچو گے؟ انہوں نے کہا بیچوں گا، لیکن بہت ہائی قیمت میں بیچوں گا۔ عثمان غنی نے فرمایا منہ مانگی قیمت، کیونکہ خواہش کسی اور نے نہیں، رحمت للعالمین نے دکھائی ہے، مصطفیٰ کی خواہش ہے۔ یہودی کہنے ہاں منہ مانگی قیمت لوں گا، لیکن کنواں نہیں، آدھا ہی بیچوں گا۔ فرمایا آدھا ہی صحیح، کہا کتنا؟ کہا 12,000 درہم لوں گا۔ عثمان غنی نے کہا یہ لے 12,000 درہم، آدھا کنواں ہمارے ہاں میں۔ نبی کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے وہ کنواں آدھا خرید لیا ہے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب لوگ پانی لینے لگے تو میرے آقا نے بتایا طریقہ یہ ہوا کہ ایک دن مسلمان پانی لیں گے، ایک دن یہودی۔ وہ پانی بیچتا تھا تو نبی نے فرمایا کہ ایک ہی دن میں تم لوگ اتنا پانی لے لو کہ 2 دن کام کر جائے۔ اب یہودی دیکھ رہا ہے کہ تجارت ٹھپ، اب کوئی خریدنے کو تیار نہیں۔ عثمان غنی تک خبر بھجوائی، عثمان وہ آدھا بھی خرید لے۔ عثمان پہنچے، بتا قیمت؟ کہا کہ اس وقت تو میں نے منہ مانگی لے لی تھی، مگر اس آدھے کی میں 8,000 درہم لوں گا۔ عثمان غنی نے درہم پیش کیا، نبی کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے پورا کنواں خرید کے مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ اس موقع پہ بھی میرے آقا نے فرمایا ما ضر عثمان ما لم يعمل بعد هذه اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا انہیں کچھ نقصان نہ ہوگا۔ فقہاء محدثین نے فرمایا یہ 2 موقع تھا، ایک جنگ تبوک کا موقع، ایک دین روما کے خریدنے کا موقع۔ اس موقع میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ عثمان غنی نے اپنی دولت کو راہ خدا میں خرچ کر کے 2 مرتبہ اللہ سے جنت خریدا۔ اگر دولت اچھی ہو میاں تو دنیا میں جنت مل سکتی، ریاکاری والی دولت نہیں، دکھاوے والی دولت نہیں، حرام والی دولت نہیں۔ اگر صحیح دولت ہو اور راہ خدا میں خرچ کیا جائے تو دولت سے جنت خریدی جا سکتی ہے۔ نمونہ حضرت عثمان غنی ہیں، اور دیکھیں آپ عثمان غنی کی محبت اللہ کے نبی سے۔ ایک بظاہر مسلمان تھا، دل میں نفاق چھپا ہوا تھا جسے منافق کہتے ہیں۔ زبان سے کہے میں مسلمان، دل میں چھپا ہو مسلمانوں کی نفرت۔ اس زمانے میں جس طرح بہت سارے منافقین ہیں، سینہ کو بھی کرنے والے، سینہ پیٹنے والے، دیکھنا ہوگا تو نظارہ دیکھ لیجئے گا، کچھ باتیں آئے گی تو میں بیان کر دوں گا، ذرا تھوڑا سا برداشت کیجئے۔ ان کا ایک پیڑ تھا، درخت، اب شاخیں جھک گئی ایک انصاری صحابی کے گھر میں، اب پھل آ رہے ہیں تو ان کے آنگن میں گر رہے ہیں، بچے چن لے رہے ہیں، شریعت اجازت دیتی نہیں۔ اب انصاری تکلیف میں پڑ گئے کہ یار صبح صبح پھل گر رہا، میرے بچے پتہ نہیں کون اٹھا کر کے کب کھا جائے، بڑی تکلیف کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، حضور بڑی مصیبت ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک صاحب کا پیڑ ہے، اس کی شاخیں میرے آنگن میں جھکی ہوئی ہیں، پھل وغیرہ گرتے ہیں، اجازت کے بغیر میرے بچے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، کھانے کی بھی تیاری کرتے ہیں، یہ تو شریعت کی روشنی میں جائز نہیں۔ حضور میں بڑی پریشانی میں ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سے بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو میرے نبی نے اس سے فرمایا، جو بظاہر مسلمان تھا مگر اس وقت تک نفاق ظاہر نہیں تھا، آقا نے فرمایا یہ پیڑ انصاری صحابی سے بیچ دے اور مالک جنت فرمایا اس کے بدلے میں جنت میں ایک پیڑ لے لے۔ کیا فرماتے میرے آقا کہ یہ پیڑ انصاری کو دے دے، اس کے بدلے میں جنت کا یہ پیڑ لے لے۔ جنت کا پیڑ وہی دے سکتا ہے جو مالک جنت ہوگا۔ اس حدیث پاک نے بتا دیا کہ اللہ نے جنت بنایا ہے مگر مالک جنت میرے مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ نبی جسے چاہے جنت دے دے، جنت کا پیڑ دے دے، مگر اس نے قبول نہ کیا، اندر سے نفاق چھپا تھا، قبول نہ کیا۔ خبر پہنچ گئی عثمان غنی تک کہ نبی نے ظاہر فرمائی خواہش اور جنت کے پیڑ کے بدلے میں مگر راضی نہ ہوا۔ عثمان غنی سیدھے اس کے گھر میں فرمایا پیڑ بیچے گا؟
کہا مجھے خواہش تو نہیں، کہا بیچ لے. کہا کتنا دیں گے؟ عثمان غنی فرماتے کتنا لوگے؟ سنو عثمان غنی کی داستان، کتنا لوگے؟ عثمان غنی فرماتے میرا ایک باغ ہے، سینکڑوں اس میں پیڑ ہے، تو یہ پیڑ انصاری صحابی کو دے دے، اس ایک پیڑ کے بدلے میں وہ پیڑ میرا پورا باغ لے لے. ہے کوئی ایسا جگر والا؟ ہے کوئی ایسا سخی؟ ہے کوئی ایسا دلیر؟ ہے کوئی ایسا داتا کہ نبی نے خواہش ظاہر کی، عثمان غنی سے فرمایا بھی نہیں، پہنچ گئے کہ نبی نے خواہش ظاہر کی تھی، دیا کیسے نہیں؟ ایک پیڑ کے بدلے میں پورا باغ دے دیا. نبی کی بارگاہ میں پہنچے، حضور میں نے پیڑ خرید کر کے انصاری کو دے دیا. اپنے لیے نہیں خرید رہا عثمان، اپنے لیے نہیں خریدا، اپنے مسلمان بھائیوں کو لے کر رہے. وہ اپنے لیے نہیں خریدا، جنگ نے اپنے لیے نہیں دیا، پیڑ اپنے لیے نہیں خریدا. عثمان غنی جو کام کر رہے ہیں مومنین کے لیے کر رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے کر رہے ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جب عثمان غنی نبی کی صحبت میں رہے تو ان کی سخاوت کا یہ عالم ہے، تو میرے مصطفیٰ کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ سچ فرمائے ایمان عشق و محبت میں، واہ کیا جود و کرم ہے. شہید تھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا میں تو مالک بھی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ وہ عثمان غنی ہے میاں. کتنی خصوصیات ہیں، کوئی صحابی ہے اس میں عثمان غنی کے برابر نہیں ہے. ایک بات اور بتا دوں، بخاری شریف کی حدیث، میرے آقا صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کر عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. حدیبیہ مکہ المکرمہ سے کئی کلومیٹر دوری پہ جگہ میں پہنچے. کفار مکہ نے کہا نہیں، آپ کو انٹری کی اجازت نہیں، ہم لوگ عمرہ نہیں کرنے دیں گے. روک دیا گیا عمرہ سے. صلح کی بات ہونے لگی. آقا نے فرمایا کہ اب صلح کرنا ہے تو ایسے آدمی کو بھیجنا چاہیے جو مکہ والوں کی نظر میں سب سے زیادہ محترم، عزت والا، عظمت والا. نبی کی نگاہ پہنچی حضرت عثمان غنی کو. فرمایا عثمان تم عزت والے ہو، تم رفت والے ہو، مکہ کے لوگوں میں تمہاری بڑی عزت ہے، لہذا صلح کا کام تم انجام دو. ادھر عثمان غنی پہنچے ہیں مکہ میں صلح کرنے کے لیے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر کسی طرح پہنچ گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. حالانکہ عالم غیب مصطفیٰ کو معلوم ہے شہید نہیں ہوئے. ابھی میں بتا رہا ہوں، لمبی حدیث سے پاک ہے، میں خالی ایک آدھ بات بتا دیتا ہوں. اب میرے آقا نے عہد و پیمان لیا، صحابہ کو بیعت کرنے لگے. بلفظ دیگر آپ اپنے لفظوں میں سمجھ لو، مرید کرنے لگے. یہ والا مرید نہیں، وہ مرید کہ ہو گیا تو جان دے دیا. اب سارے صحابہ کو ہاتھ میں لے کر، مرید کا مطلب عہد و پیمان لینا، صحابہ میرے ساتھ ہو، میرے ساتھ رہنا، تمہاری زندگی میرے ساتھ، تمہارا مرنا میرے ساتھ، ارے دنیا بھی میرے ساتھ رہو گے، جنت میں بھی میرے ساتھ رہو گے. عہد و پیمان لینے لگے. سارے صحابہ کو دست بدست ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لیا. اب اگر عثمان غنی شہید ہو گئے تھے تو مرنے والوں کی بیعت نہیں ہوتی ہے، مرنے والوں کو مرید نہیں کیا جاتا ہے. عالم غیب نبی عثمان غنی کو مرید کر رہے ہیں. کیسا مرید میاں کہ صحابہ رشک سے مارے. آقا نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، فرمایا صحابہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. دائیں ہاتھ کو میرے آقا نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ کر فرمایا میں عثمان کی بیعت لے رہا ہوں. پتا چلا کہ عالم غیب نبی کو خبر تھی کہ عثمان شہید ہوئے نہیں ہیں، ورنہ بیعت شہیدوں کی نہیں لی جاتی ہے، زندوں کی لی جاتی ہے. عالم غیب مصطفیٰ بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، دیکھ رہے ہیں کہ عثمان زندہ ہے، بیعت لے رہے ہیں، اور ایک ایسی شان عثمان غنی کو عطا فرما رہے ہیں کہ میرے آقا اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ رہے ہیں. صحابہ میں کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جن کو یہ عظمت ملی ہو سوائے حضرت عثمان غنی کو. وہ ہاتھ نبی کا ہاتھ ہے. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. یہاں انسان کا ہاتھ نہیں ہے، مصطفیٰ کا ہاتھ ہے.
اٹھ جائے تو سورج ڈوبا ہو کے نکل آئے، اٹھ جائے تو چاند دو ٹکڑوں میں بن جائے، اٹھ جائے تو پیڑ قدموں میں آ جائے، ہاتھ اٹھ جائے تو نبی جو کہتے وہی ہوتے رہ جائے۔ اس ہاتھ کے بارے میں نبی کہتے ہیں یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ صحابہ کہنے لگے، ہمیں رشک ہونے لگا، کاش کبھی ہمیں بھی ایسا ہو جاتا کہ نبی اپنے جسم مبارک وہ بھی ہاتھ کے بارے میں کہہ دیتے کہ ہاتھ فلاں کا ہاتھ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اب لب لباب، ورنہ عثمان غنی کی عظمت ہے، ہر صحابہ کی عظمت ایسی ہے کہ زندگی بھر بیان کرو کم نہ ہو۔ اس لیے ہر صحابی کی تعظیم، ہر صحابی کی تقریم، ہر صحابی کی عزت، ہر صحابی کا احترام ایمان کا حصہ ہے۔ صحابی کی شان میں کوئی بھی صحابی ہو، اعلیٰ درجے کے ہو یا ادنا درجے کے ہو، صحابہ کے اعتبار سے اگر ذرا برابر گستاخی بے ادبی کرو گے تو خالی جہنم میں نہیں جاؤ گے، جہنم میں کتا بن کر کے جاؤ گے۔ یہ قرآن و حدیث کا اعلان ہے، محدثین کا اعلان ہے، صحابہ فقہا کا اعلان کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے جہنمی کتے ہوا کرتے ہیں۔ میرے آقا نے عثمان غنی کی یہ ساری خصوصیات، کبھی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے اتنی بیٹیاں ہوتی تو میں دے دیتا، کبھی میرے آقا فرماتے ہیں جنت میں ہر نبی کا رفیق ہوگا، جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، جنت میں میرے آقا مالک جنت فرماتے ہیں اگر جنت میں میرا کوئی رفیق ہوگا تو کوئی اور نہیں عثمان غنی ہوگا۔ نبی کا رفیق جنت میں عثمان غنی، یہ وہ فضیلت ہے نہ صدیق کو حاصل، نہ عمر کو حاصل، نہ علی کو حاصل، نہ سعد کو حاصل، نہ بلال کو حاصل، یہ وہ ساری فضیلت ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود کوئی نادان کہے گا کہ عثمان غنی صدیق سے افضل ہے، عثمان غنی عمر سے افضل ہے، کوئی نادان کہے گا نہیں، کہے گا تو چلا جائے گا بھار میں، کیونکہ یہ جزوی فضیلتیں ہیں، کلی فضیلت وہ ہے جو نبی نے بیان فرمایا کہ میرے بعد تمام صحابہ میں افضل صدیق اکبر ہے، پھر عمر بن خطاب ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر علی مرتضیٰ ہے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہے، اس کے بعد اصحاب بدر ہے، اس کے بعد اصحاب احد ہے، اس کے بعد میرے آقا نے صحابہ کا نمبر فرمایا ہے۔ تو میرے آقا نے جو ترتیب بیان فرمائی اسی ترتیب پر ہر مسلمان کو ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اتنی ساری فضیلتیں ہیں جس میں عثمان کا کوئی شریک نہیں، اس کے بعد بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ افضل نبی کے بعد صدیق اکبر ہے، پھر عثمان غنی، پھر عمر بن خطاب ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر علی مرتضیٰ ہے، کیونکہ خلافت کی ترتیب یہی ہے کہ پہلا اسلام کا خلیفہ صدیق اکبر، دوسرے خلیفہ عمر فاروق، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ترتیب واجب ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ زبردستی کچھ بات کو لے کر حوا کھڑا کر دے کہ یہ ان کا نصیبہ ہے، جس طرح سویڈن والے سمجھ گئے قرآن جلا دیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی یہ لکھنؤ میں ایک کتا پیدا ہوا تھا، چلا گیا، وہ سمجھ رہا قرآن کی آیتیں نکال دیں گے، صاحب کام ختم ہو جائے گا۔ ارے اللہ جسے بڑھائے گا وہی بڑھ کر رہے گا، رسول اللہ جسے بڑھائیں گے وہی بڑھ کر کے رہیں گے۔ اس لیے سارے صحابہ پر ہمارا ایمان ہے، مگر کسی کے کہنے کے مطابق نہیں، اللہ و رسول کے کہنے کے مطابق ہے۔ آج کچھ تانبے مچانے والے تانبے مچائیں گے، بلا شبہ مولا کائنات ہو، عثمان غنی ہو، عمر بن خطاب ہو، صدیق اکبر ہو، حضرت بلال ہو، حضرت صہیب ہو، حضرت سلمان ہو، حضرت عبداللہ ابن عمر ہو، یہ وہ صحابہ ہیں کہ زندگی بھر جتنی عظمت بیان کرنا چاہو بیان کرتے رہو، کم نہیں ہوگی۔ مگر یہ تمہیں کسی نے اتھارٹی دیا کہ تم اللہ و رسول کے حکم کو منسوخ کر دے؟ پہلا خلیفہ جب اللہ رسول اور صحابہ کے حکم سے بن گئے صدیق اکبر، تم کون ہوتے ان کی خلافت منسوخ کرنے والے؟ تم کون ہوتے عمر کی خلافت منسوخ کرنے والے؟
माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, मौलाए कायनात, शेर खुदा, दामाद पैगंबर, फातिमा के शौहर, हसनैन के वालिदैन करीमैन, उस्मान गनी के हमजन से सारे, इनकी अजमत का क्या कहना, मगर सारी अजमतें अपनी जगह है ना मियां। मौलाए कायनात चौथे खलीफा है, इसी पर हमारा ईमान है। अब कोई जबरदस्ती उसमें घुसेड़े कि नहीं साहब हजरत अली तो पहले खलीफा हैं, तो तुम्हारी बात मान के हमें अपने ईमान का सौदा करना है क्या? आज कुछ लोग ईद गदीर, इस पर मैं तकरीर कर चुका हूं। ईद गदीर, ईद गदीर है क्या चीज? ईद गदीर है क्या चीज? हर सहाबी को नबी ने कुछ ना कुछ ऐसा एजाज अता फरमाया जिसमें उनके बराबर कोई नहीं। अभी उस्मान गनी के बारे में सुना है, इसी तरह मौला अली के बारे में मेरे आका ने फरमाया, मन कुंतो मौला खालियन मौला, जिसका मैं मौला है अली इसका मौला है। बिला शुबा जब नबी ने फरमाया हमारा ईमान है, सिद्दीक ने भी अली को मौला माना, उमर ने भी अली को मौला माना, उस्मान ने भी अली को मौला माना, हजरत बिलाल ने भी अली को मौला माना, हजरत साद ने। अरे कौन है जिसने इनकार किया? देखा दे, सबने मौला माना, लेकिन ये तू बीच में कहां से लाया है कि अली के मौला होने का मतलब अब ये तीनों सहाबा खत्म, अब अली ही पहले नंबर पे खलीफा? ये तू कहां से लाया है? ये किस हदीस से लाया है? ये कुरान मुकद्दस की किस आयत से लाया है? इसलिए मैं तो सीना कोबी करने वालों को कुछ नहीं कहता। ए सुन्नियों, अली की मोहब्बत रखने वालों, हसन और हसन की मोहब्बत रखने वालों, उस्मान और उमर की मोहब्बत रखने वालों, सिद्दीक अकबर की मोहब्बत रखने वालों, मैं आपसे कहता हूँ ईमान से बताओ, अगर अली पहला खलीफा हो गए तो ये तीनों खलीफा तो खत्म ना? आप चाहते हो, कोई मोमिन चाहेगा अरे सिद्दीक के बगैर दीन बचेगा, उमर के बगैर दीन बचेगा, उस्मान के बगैर दीन बचेगा? इसका मतलब ये सब दीन खत्म करना चाहते हैं। आप दीन खत्म करने वालों का साथ दोगे मोमिनों? मेरे जवानों, अली की फजीलत अपनी जगह है, मगर शरीयत में गलत मफहूम बयान करके कोई शरीयत में इंटरफियर करना चाहे, ये किसी सुन्नी मुसलमान को गवारा नहीं होगा। इसलिए जो सुन्नी मुसलमान है, मैं आवाज देता हूं कि ईद गदीर की कोई हैसियत नहीं, ये तो दूसरे लोगों के ढकोसले है। अपने ईमान की हिफाजत करो। अगर ऐसी जुलूसों में, ईदों में शिरकत करोगे तो याद रखना, ना अली तुम्हें माफ करेंगे, ना हसन और हुसैन तुम्हें माफ करेंगे, ना सहाबा तुम्हें माफ करेंगे, ना अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। तुम्हें चाहिए कि अल्लाह और रसूल ने जो तुम्हें ahkam बताए उसके मुताबिक अमल करो। उसके बाद भी अगर कोई शख्स मस्जिद है कि ईद गदीर मनाना चाहिए, तो ये बेगम मस्जिद के मिंबर से मुफ्ती रफीकुल इस्लाम तने तन्हा पूरी दुनिया राफियत को, सीना को भी करने वालों को चैलेंज करता है कि आओ कुरान लेकर, हदीस लेकर मेरे सामने बैठो, या जहां बुलाओगे वहां बैठा जाए और मुनाजरा करते हैं कि ईद गदीर है कि नहीं है। इंशाअल्लाह हम साबित कर देंगे कि इस्लाम में ईद गदीर की कोई हैसियत नहीं है। अगर तुम साबित कर दो तो मेहमान का इनाम ले लो। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए सुन्नी मुसलमानों, सहाबा की अजमत को अपने दिल में रखो। इंशाअल्लाह सहाबा की मोहब्बत तुम्हें दुनिया में भी इज्जत दिलाएगी, आखिरत में भी इज्जत दिलाएगी। परवरदिगार आलम सारे सहाबा से हमें मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।